علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی نعیم فرام جدہ، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرتوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ کا سوال ہے سورہ فاطر پارہ 22 اور اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 22 کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ فرمایا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنوا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے زندہ اور مردہ کے تعلق سے بیان فرمایا۔ زندہ مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہاں احیاء سے مراد مومن ہے، الاموات سے مراد کافر ہے۔ الاحیاء اس سے مراد مومن، الاموات سے مراد کافر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح علماء علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یا اسی طرح عقل مند اور غیر عقل مند مراد نہیں ہو سکتے۔ اور اگر عام مردہ لے لیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ اب زندہ بندہ اپنا استنجا کسی سے کرواتا ہے، نعیم بھائی ہو یا میں ہوں، اپنا استنجا کسی سے کروائیں گے؟ علامہ طاہر القادری صاحب ہو یا جناب علامہ الیاس قادری صاحب ہوں، کیا کسی اور سے کوئی کتنا ہی پیار کرنے والا مرید کیوں نہ ہو، کیا علامہ طاہر القادری علامہ الیاس قادری صاحب کہیں گے کہ آؤ ہمارا استنجا کر لو؟ کوئی بھی دنیا کا ایماندار شریف دار بندہ اپنے مرید سے وغیرہ سے نہیں کہے گا کہ آؤ میاں میرا استنجا کراؤ، کیوں کہ یہ زندہ ہے۔ اور مردہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہے کل آنے والے کل میں علامہ طاہر القادری صاحب مردہ ہو جائیں، یا علامہ الیاس قادری صاحب مردہ ہو جائیں، یا علامہ اقبال صاحب میں مردہ ہو جاؤں، جب میں مردہ ہو جاؤں گا پھر آنے والا میرا استنجا بھی کرائے گا، میرے کپڑے بھی اتارے گا، مجھے غسل بھی دے گا، اور پھر یہ کہ مجھے اٹھا کر چارپائی پہ رکھ کر قبر میں بھی پہنچایا جائے گا۔ آج جب کہ میں زندہ ہوں تو اپنے قدموں سے چل کر اپنی چارپائی تک جاتا ہوں، جب کہ میں مر جاؤں گا تو یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ اب نہ اپنا استنجا خود کر سکوں گا، نہ اپنا غسل خود کر سکوں گا، نہ کپڑے اتار کر کفن خود پہن سکوں گا، نہ چارپائی پہ خود جا سکوں گا، اور نہ وہاں سے قبر تک خود جا سکوں گا۔ تو یہ ہے زندے اور مرے ہوئے کا، زندہ اور مردہ کا فرق، کہ جب ایک انسان عاقل بالغ سمجھدار موجود بندہ وہ زندہ ہے تو وہ سارے کام آپ کرتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا بھر میں کسی زندہ شخص نے اور عاقل بالغ اور صحت مند بندے نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ بیگم صاحبہ میرا استنجا کرا دو، کیوں کہ یہ زندہ ہے۔ اور جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر معاملہ نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی، حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ کو غسل دیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ مردہ ہو گئی، فوت ہو گئی، تو ان کو غسل دینے والا غسل دے رہا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فرق ہے زندہ مردہ کا، زندہ فوت ہونے والے کا، اور زندہ اور میت کا یہ فرق ہے۔ ابو بکر نے اپنی بیوی کو خود غسل دیا، اور باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ کائنات کے امام میرے اور آپ کے نبی، پوری کائنات اور مخلوق کے لیے آئیڈیل جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب زندہ تھے اپنے سارے کام آپ کرتے، استنجا خود فرماتے اور غسل خود فرماتے وغیرہ۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام نے وفات فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے وفا دنیا سے رحلت فرما گئے، جب پیارے نبی علیہ السلام وفات فرما گئے، پھر کیا نقشہ تھا؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت عباس، جناب حضرت علی رضوان اللہ علیہما اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، انہوں نے آپ کو غسل دیا بغیر کپڑے اتارے۔ عام فوت ہونے والے کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، جب میں مردہ ہوں گا میرے کپڑے اتار لیے جائیں گے، اور جب پیارے نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو اللہ اکبر آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، مگر آپ کا کپڑے نہیں اتارے گئے، اور آپ کو غسل دیا، پھر آپ کو 3 یمنی چادروں میں کفن ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی، پھر پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے آپ کو قبر کے حوالے کیا۔ اور جناب سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اے انس وغیرہ، آپ کے دلوں نے یہ کیسے بوجھ سنبھال لیا کہ نبی علیہ السلام کو قبر پہ رکھ کر، قبر میں رکھ کر آپ پر مٹی ڈال دی گئی؟ تو یہ ہے میرے پیارے بھائی زندہ اور مردہ کا فرق، یہ ہے زندہ اور فوت ہونے اور وفات پانے والے کا فرق ہو۔ لیکن اب یہ فرق بریلویوں کو کون سمجھائے، یہ فرق شیعوں کو کون سمجھائے، یہ فرق دیوبندیوں کو کون سمجھائے؟ وہ تو ہیں ہی ہیں نا کھڈے لائن، یہ سب مقلدوں کا ایک ہی حال ہے۔ یہ فرق بندہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب کو کون فرمائے؟ یہ فرق حضرت مولانا جناب حکیم الامت بقول دیوبندیہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ فرق کون بتایا؟ اب یہاں تو روایت ثلاثہ ہمیں بتاتی ہے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب خواجہ بختیار الدین کاکی کی قبر پر گئے اور جناب مراقبہ کیا، اور مردے سے کنٹیکٹ ہوا، اور مردے نے بتایا تیری بیوی پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، اس میں لڑکا ہے، وہ کتب الاکتاب ہے۔ یہ فرق اب ان کو کون بتائے، کون سمجھائے؟ حالانکہ یہ بہت بڑے بڑے جید علماء تھے، اشرف علی تھانوی صاحب بہت پائے کے اور بہت جید عالم دین تھے، لیکن بیڑا غرق ہو، ستیہ ناس ہو اس تقلید کا کہ جتنے اتنا علم رکھنے والوں کو بھی یہ معاملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے زندے اور مردے کا فرق۔ اب میں زندہ ہوں تو میں بولے جا رہا ہوں، اور جب میں مردہ ہو جاؤں گا تو میری زبان بند، میرا بولنا ختم، اس دنیا سے میرا رابطہ چھٹی، آگے پھر برزخ کی زندگی ہے، ما ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، ما تقولو، وہ سارے اس دنیا کی بعد کی زندگی ہے، اس دنیا سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سناتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ زندہ انسان کو سنائے کہ اللہ مردے کو سنائے، اور اس کی صورتیں بھی حدیث میں موجود۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر کے معجزے سے ایسا ہو سکتا ہے، بدر کے کنویں میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو ڈالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب کر لیا، یہ پیارے نبی کا معجزہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپسی کو چلتے ہیں، میت جاتے ہوں کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ اہل تقلید میں سے البریلویہ اینڈ کمپنی نے کہا ہمارے پیر تو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ مثلا جناب زکریا صاحب فضائل اعمال میں فرماتے ہیں کہ جب بزرگوں کی قبروں پر آیا جائے تو پاؤں کی طرف سے آیا جائے، سر کی طرف سے نہ آیا جائے، کہ بزرگ کو یوں پیچھے گردن پھیر کر دیکھنے میں دقت، دشواری اور مشکل ہوگی۔ لو اب سنیے، یہاں یہ اتنا دور بھاگ گئے، اور دوسری طرف اہل تقلید میں سے الدیوبندیہ المماتیہ ہے، انہوں نے کہا نہیں جی، مردہ جوتوں کی آواز بھی نہیں سنتا۔ ایک نے کہا مردہ دیکھتا بھی ہے، مردہ سنتا بھی ہے، مردہ بتاتا بھی ہے، مراقبہ کرو، مردے سے کنٹیکٹ بھی ہوتا ہے، مردے نے آپ کی بیوی کے اندر سے بھی نظر مارنی ہے اور وہاں بھی بتا دینا ہے کہ بیگم حاملہ ہے اور وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہ اہل تقلید کی شامت ہے
کہیں تو دل آیا تو شریعت نے آپ کو کھڑا کیا تھا، یہ بارڈر ہے، آپ بارڈر سے پار ہوئے اور انڈیا سے پاکستان سے انڈیا میں گھس گئے، یا انڈیا سے پاکستان آ گئے۔ اب جب میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے، ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ انڈین جو ماہی گیر ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے سمندری لوگ، وہ بھولے سے انڈیا کے لوگوں نے پاکستانی بارڈر کراس کر لی، یا پاکستان کے ماہی گیر بھولے سے، یہ جو بھی ان کے چکر ہوتے ہیں، وہ انڈیا گھس بیٹھ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا بھارتی لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، یا پاکستانی لوگ بھارتیوں کا استقبال کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو پکڑ کر فوراً جیل میں ڈالا، اور پھر بھول جاؤ کہ جیل میں کسی غریب کو ڈالا بھی تھا کہ نہیں ڈالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہیں، اور اللہ نے ان حدود سے آگے بڑھنے سے منع کیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، تجاوز کرے گا، وہ پھر سزا پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے، اہل تقلید نے، انہوں نے اپنے مردوں کو کعبے کے رب کی قسم وہ کمالات دیے کہ اس کے مقابلے میں زندہ زیرو نظر آتا ہے۔ یعنی ہاتھی زندہ لاکھ کا تو مرا 1.25 کا۔ تو انہوں نے مردوں کو، آپ فضائل اعمال پڑھیں، آپ بہشتی زیور پڑھیں، آپ ارواح ثلاثہ پڑھیں، دیگر ملفوظات وغیرہ پڑھ لیں، سوانح حیات وغیرہ پڑھ لیں ان اہل تقلید کے تعلق سے، یہاں مردہ اتنا با کمال نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے مقابلے میں زندہ زیرو بنا دیا انہوں نے۔ اب یہاں زندہ ڈاکٹر، اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ حمل کے تعلق سے، اور وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ شیطان بنے گا یا عبد الرحمن بنے گا۔ اور ان کے مردے قبر میں پڑے ہوئے آپ کو الٹرا ساؤنڈ والا کام کر کے بتا رہے ہیں، ان کے مردے آتے ہوئوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے بزرگوں کے پاؤں کی طرف سے آئیں، سر کی طرف سے نہ آئیں، کہ بزرگ کو گردن پھیر کر دیکھنے میں دقت نہ ہو۔ لو جی، اب بیڑا غرق ہوا۔ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی کہ زندہ مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ پڑھی تھی تو پھر یہ مراقبے اور یہ شاہ عبد الرحیم اور بختیار الدین کاکی، یہ تو ایک معمولی سا واقعہ ہے۔ یہ ایسے سمجھو کہ آپ نے ایک تھوڑی سی مقدار پانی کے اندر اپنی انگلی کی ڈبو دی، یہاں ہزاروں واقعات ایسے بڑے بڑے ہیں۔ تو انہوں نے مردوں کو اتنا کمال دیا، اتنا اپڈیٹ کیا مردوں کو، کہ زندہ اس کے مقابلے میں جاہل اور گوار اور بیکار نظر آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مردے سے کنٹیکٹ بھی ہوتا ہے، مردہ باتیں بھی کرتا ہے، مردہ سنتا بھی ہے، رابطہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل تقلید میں سے دیوبندی المماتیہ نے کہا نہیں جی، مردہ جوتیوں کی آواز بھی نہیں سنتا، بخاری کی آیت قرآن کے خلاف ہے، لہذا ریجیکٹ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ یہ بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے عین موافق ہے۔ کیا قرآن اللہ کی جناب سے آیا ہے؟ اور نعوذ باللہ یہ بخاری مسلم ابو داؤد جن میں پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، یہ کوئی اللہ معاف فرمائے ابو طالب کا کلام ہے، یا جناب عبداللہ صاحب کا اور جناب عبد المطلب صاحب کا کلام ہے؟ یہ بخاری مسلم نبی علیہ السلام کی احادیث، یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، اور یہ کلام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے نبی تو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ تو بات ہی تب کرتے کہ جب اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ تو بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں، لیکن کمال قرآن پڑھا ہوتا نا۔ اچھا اگر قرآن پڑھا ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یسمی من یشاء، اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے۔ ان دیوبندی الماماتیہ نے، انہوں نے اللہ کے کمال کا بھی انکار کر دیا۔ ان کے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کون ہوتے ہیں مردے کو سنانے والے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے بخاری کی حدیث۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام کا بسند صحیح صریح فرمان، وہ بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، جہاں ہو، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیث بھی من جانب اللہ وہی ہے۔
اور یہ حدیث عین موافق قرآن، اس آیت کے اندر سورہ فاطر پارہ 22 آیت بھی 22، اس میں اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے۔ اللہ نے بدر کے کنویں والوں کو سنوایا کہ نہیں سنوایا؟ اللہ روزانہ ہر دفن ہونے والے مردے کو جاتے ہوں کی جوتیوں کی آواز سناتا ہے۔ اب جو نہیں مانتے نا، وہ جب قبر میں پڑے ہوں گے نا اور دفن کے بعد جب سنیں گے نا کھس کھس جوتیوں کا، پھر ان کی شامت آئے گی کہ او ہو، ہم نے تو اسے قرآن کے خلاف بتایا تھا، تو یہ تو ہم سن رہے ہیں۔ اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ ذاتی کمال حاصل نہیں کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو سنائیں۔ اور یہاں تو پیغمبر کی امت میں کئی ایسوں کو انہوں نے اتنے درجات دے رکھے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم بختیار الدین کاکی کے دربار پر گیا اور یہاں ان کے مردے اتنے باکمال ہیں، سنانا تو دور، وہ تو قبر میں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ آنے والا آ رہا ہے، اور دیکھنے کا اتنا اشتیاق ہوتا ہے کہ ان کو گردن پھیرنی پڑتی ہے، اور پھر اس لیے کہا کہ پاؤں کی طرف سے آؤ تاکہ بزرگ کو دیکھنے میں دقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ قبروں والوں کو، مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ جب پیارے نبی علیہ السلام نہیں سنا سکتے تو اور کون ہے جو سنائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔